ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وقال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ اتوار کو میراث سے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ میراث کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کے سبب کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جائیدادیں چھوڑ کے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پیچھے اولادیں لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں، اور ہر جگہ جھگڑے، نفرتیں، لڑائیاں، قطع رحمیاں، جس کی وجہ سے گھریلو زندگیوں میں وہ خیریں اور برکتیں نہیں۔ آج میں اس کا ایک اور سبب عرض کروں گا۔ ایک سبب یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی، بددیانتی، ناانصافی، حق تلفی، ظلم، جس کا بس چل رہا ہے وہی دوسرے کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میراث دبا لینے کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ایک شکل یہ ہے کہ بعض لوگ تو میراث میں عورت کا حق ہی تسلیم نہیں کرتے۔ عورت کو کیا میراث دینا، یہ تو لڑکوں کو ملے گی۔ اور بعض جو ہے وہ حق تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب دینے کا موقع آتا ہے تو مختلف ہیلے بہانے سے وہ عورتوں کی میراث کو دبا دیتے ہیں۔ بہن کی میراث دبا لی اور بھابھی کی میراث دبا لی، اور ہیلے بہانے سے وہ میراث دبا لیتے ہیں۔ وہ ہیلے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہیلا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری شادی کے موقع کے اوپر جو اخراجات ہو گئے تھے، والد صاحب نے جو اخراجات کر دیے تھے، یا بڑا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے جو اخراجات کر دیے تھے بس وہ تمہارا حصہ ہو گیا، اور اب تمہارا مزید کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اور بعض موقع پر یہ ہوتا ہے کہ زبردستی وہ حصہ معاف کرا لیا جاتا ہے، اور طریقے سے، بہانوں سے، اور شرم دلا کر، عار دلا کر، بڑے طریقے سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے، کیونکہ کسی کا مال دلی رضامندی کے بغیر لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت شوہر کے خاندان سے نہ ہو تو اس کو میراث نہیں ملتی۔ شادی ایسی جگہ ہوئی ہے تو اس کو میراث نہیں دی جاتی۔ اور بعض اوقات بیوہ اگر دوسرا نکاح کر لے تو اس کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ بیوہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ جائیداد پر یا مکان پر یا شوہر کی چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور میراث نہیں دیتی۔ اور
ایک شکل میراث دبانے کی یہ ہوتی ہے کہ والد کا کاروبار ہوتا ہے اور اس کاروبار کے اندر ایک بیٹا فعال ہوتا ہے، وہ زیادہ حصہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ کاروبار کرنا جانتا ہے. بقیہ جو بیٹے ہیں کوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو جس کے ہاتھ میں وہ کاروبار ہوتا ہے وہی اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے تصرف کرتا ہے اور دوسرے بھائیوں کو بہنوں کو میراث نہیں دیتا. ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ مرحوم کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ پوری ظاہر نہیں کی جاتی، حالانکہ جو مال ہوتا ہے سوئی سے لے کر، ایک سوئی بھی ہے اور ایک معمولی سے معمولی چیز بھی ہے، وہ بھی میراث میں اس کا حصہ لگتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرحوم کے پوری جائیداد کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یا اگر ظاہر کیے جائے تو اس کی قیمت کم لگائی جاتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میراث دیتے تو ہیں لیکن انتہائی ٹال مٹول کر کے، تڑپا کے بروقت تقسیم نہیں کرتے، رولا کر اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ تقسیم کرتے. تو میں نے عرض کیا اللہ تعالی ہم سب کے مالی معاملات کو صاف ستھرا کر دے. قبر کے اندر بڑی مشکل ہو جائے گی، آخرت میں بڑی مشکل ہو جائے گی. کسی بھائی کا حق دبا لینا، بہن کا حق دبا لینا، اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ میراث کا مال سمیٹ لیتے ہو، اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں مال کی ہرس بہت ہے، مال کی محبت بہت ہے. تم مال کی محبت میں، مال کی ہرس میں، لالچ میں تم یہ نہیں غور کرتے کہ کس کا حق دبا رہے ہیں، خونی رشتے ہیں، بس پیسہ. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنت یوم القیامہ، جس نے کسی کی میراث دبائی تو پھر اس کا جنت میں استحقاق نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حق تلفی سے، ظلم سے، زیادتیوں سے، حرص سے، لالچ سے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اور بعض اوقات کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، باقی میراث پیسے تو دے دیے، کسی نے جو ہے مکان اپنے قبضے میں لے لیا، جائیداد اپنے قبضے میں لے لی، کسی نے کوئی پلاٹ ہڑپ کر لیا، تو وہ بھی سن لیجئے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین، جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین بھی دبا لی، قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس کو 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا. لو پکڑو اپنی یہ زمین وبال بن جائے گی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوق اللہ ایاہ من 7 اراضین، جس نے ذرا سی بھی زمین، کسی کی ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، کسی کی میراث بنتی تھی وہ نہیں دی، تو اس زمین کو 7 زمینوں تک اتنا حصہ اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا اور یہ اس کی مٹی اس کے سر پہ رکھی جائے گی. یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں. علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہولناک حالات مختلف ہوں گے، کبھی اس کے ساتھ یہ والا عذاب دیا جائے گا، کبھی اس کے ساتھ یہ عذاب دیا جائے گا. آخر میں ظاہری بات ہے زمین کے اندر دھسا دیا، زمین کو گلے کا طوق بنا دیا، زمین کی مٹی سر پہ ڈال دی. یہ میں مختلف روایتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کبھی یہ کیا جائے گا، کبھی یہ کیا جائے گا. آخر میں اس سے کہا جائے گا اب تم اس کو بدلہ دو. اب ظاہری بات ہے وہاں بدلہ دینے کے لیے کیا چیزیں ہوں گی؟ نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوں گے، اور اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کے حج، اس کے رفاہی کام. اور جو آپ خود سوچئے کہ اس دور کے اندر نیکی کرنا کتنا مشکل، ماحول کیسا ہے. جو تھوڑی بہت ہم کریں گے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خدا نہ خواستہ اگر یہ کیا تو پھر نیکیوں سے بدلہ دیا جائے. اور
خدا نہ خواستہ کسی کے پاس نیکیاں نہ ہو یا نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر دوسرے شخص کے گناہ اس کے اوپر دے دی جائیں گے. کسی کا زنا اس کے اوپر، اب زنا کسی نے کیا، حق دبانے والا اس زنا کی سزا یہ بھگت رہا ہے. چوری کسی نے کی، اب جو جس شخص کا حق مارا ہوگا اس کی سزا اس کو دی جائے. تو میرے بھائیوں، مالی معاملات، مال کا معاملہ، حق تلفی کا معاملہ اور حقوق العباد کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے مجھے آپ کو ہوش دے دے، اس کا احساس دے دے. اکیلی قبر میں پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. خوش نصیب ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے جاتے ہیں، جن کی قبر، کل ہی میرا قبرستان جانا ہوا والد صاحب کی قبر پہ، تو میں کچھ صفائی کرا رہا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں قبرستان میں ہوتے ہو، کوئی واقعہ، کوئی انہونی، کوئی عجیب واقعہ تم نے دیکھا؟ تو سب کہنے لگے اس کے والد نے دیکھا ہے، اس کا والد گورکن تھا ہمارے، اس نے دیکھا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ پہلے تو بتا نہیں رہے تھے، پھر کہنے لگے میرے والد گورکن تھے اور انہوں نے ایک قبر کھولی تو دیکھا اندر ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. یہ بھی موت ہے، یہ بھی قبر ہے. کیسا خوش نصیب انسان ہوگا. اور ایک اور یہ بھی قبر ہے. ایک واقعہ سامنے آیا کہ بہن کی میراث دبائی اور ساری زندگی بہن کی میراث پہ قبضہ کرتا رہا. جب وہ شخص انتقال ہو گیا اور قبرستان کے اندر گیا تو وہ بہن وہاں قبرستان میں پہنچ گئی اور بڑی جلی تھی اور اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اس بھائی نے میری 30 سال تک میری میراث پہ قابض رہا، میرے حالات بڑے خطرناک تھے اور قسمہ پرسی میں تھی، فقر و فاقہ میں تھی، اس نے میری میراث دبائی رہی. اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو روک دے. تو اپنی رحمت اس سے، آج انسان سب سے زیادہ محتاج موت کے وقت اللہ کی رحمتوں کا محتاج، اور قبر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا محتاج. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دن انسان کے کام آئے سوائے نیک اعمال کے. تو میں نے عرض کیا کہ میراث دبانے کی شکلیں، میراث دبانے کے بہانے اور زمینیں جائیدادیں دب رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بعض اوقات یتیم ہوتا ہے لیکن مال، میں آپ یقین جانیے، میں انشاءاللہ بھی آگے عرض کرتا ہوں، مال کا حریص، مال کا لالچی، اس سے بڑا دنیا میں کوئی فسادی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. میرے بھائیوں، یہ دل کی دنیا، اس پہ محنت کرنی ہے. ہم اپنے کپڑوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی خوبصورتی پر تو محنت کر رہے ہیں، دل ہمارا کیسا ہے؟ تو ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یتیم کے اوپر بھی ترس نہیں آتا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، میری بہن کا بچہ ہے، اور طریقے سے مظلوم ہوتا ہے، وہ کچھ حق لے نہیں سکتا، وہ چھت کا محتاج، وہ آپ کی سہارے کا محتاج ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر بڑے طریقے سے اس کی جائیدادیں دبا لی جاتی ہیں. کس طریقے سے؟ بعض اوقات یتیم کا مال الگ سے محفوظ نہیں کیا جاتا اور بڑے بہانے سے کہہ دیا جاتا ہے، جب وقت آتا ہے لینے کا، عجیب ہوتا ہے اس کی تعلیم پہ خرچ ہو گیا، وہ اس کی شادی پہ خرچ ہو گیا، یہ یتیم کا مال تو فلاں جگہ خرچ ہو گیا، اب اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک یتیم ہے اور اس کے باپ نے بڑا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بڑا مال چھوڑا ہے. اب اندازہ ہے کہ اگر یہ یتیم یا یہ بچہ، یہ لڑکی، اس کی شادی اگر ہم کہیں اور کر دیں گے تو سارا مال تو وہاں چلا جائے گا. تو زبردستی اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے اس کو زبردستی اس کی شادی کرا دی جاتی ہے. وہ راضی ہو نہ ہو، جوڑ کا رشتہ ہو نہ ہو، تاکہ یہ مال باہر نہ جائے اور یہ مال کہیں اور نہ چلا جائے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جاتا ہے اور اس کا حصہ دینے کا وقت آتا ہے تو بڑے طریقے سے اس کے حصے کو گھٹا دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے. اور یا بعض اوقات جو ہے اس کے پیسے سے کماتے رہے ساری زندگی، اس کو نفع نہیں دے رہے،
اور آخر میں اگر دیا بھی کہ بھائی تمہاری میراث میں یہ حصہ تھا، یہ ہم نے فتویٰ لیا ہے اور یہ تمہارا اتنا بنتا تھا، یہ لے لو. تو بہت سخت وعید ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے جمع کر رہے ہیں، وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہیں اور عنقریب ان کو اس کا پتہ چل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے 7 گناہ بیان کیے. کون سے 7 گناہ؟ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہے. اس نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اس میں سے ایک فرمایا اکل مال الیتیم. اکل مال الیتیم ان 7 بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے جو انسانیت کے لیے تباہی ہیں، اس میں سے ایک کسی یتیم کے مال کو دبا لینا ہے اور اس کا حق نہ دینا ہے. اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی کہ مال کی ہڑپ کرنے کے لیے ناحق جھوٹے مقدمات اور مقدمے بازی ہو رہی ہے. اپنا اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے. ایک وارث بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ عدالت کے میں جائے، اور ہمارے یہاں کا نظام وہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب عدالتوں سے انصاف ہو، بر وقت ہو اور مظلوم کی داد رسی ہو. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ پاکستان کے چپے چپے پہ یہ ظلم نہ ہو. تو ہمارا جو نظام ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو بعض اوقات ناحق مقدمے میں ایسا الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ، وہ کیا اس کے پوتے نواسے ان تک کو نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ لے سکے. تو یہ بھی سن لیجئے، حدیث میں آتا ہے من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے اس قسم کے مقدمے بازی کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیس منا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو محمدی نہ بولے، وہ میرا امتی نہیں ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بچا. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے عدالت میں اس طریقے کے دعوے دائر کیے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور کسی کا حق دبایا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ معمولی سی چیز ہو، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ جنگلی ایک درخت پیلو اس کی ایک لکڑی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے اس طرح مقدمے بازی کر کے کسی کا حق دبایا، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے ایک اسی طریقے کا کوئی مقدمہ ہوا، 2 آدمی آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی. دیکھو تم لوگ اپنے مقدمات، اپنے جھگڑے لے کے میرے پاس آتے ہو، تم میں سے بعض چرب زبان ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ کرنا، کالے کو سیاہ کو سفید کرنا بعض میں ہوتے ہیں. بعض بیچارے مظلوم، ان کے پاس قوت گویائی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی وہ ظالم شمار ہوتے ہیں ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اور وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہارے اس طرح کے جھگڑے وہ میرے پاس آتے ہیں، تم میں سے بعض چرب زبان ہوتے ہیں، اگر میں نے بھی کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر، تو یاد رکھنا اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ آگ کے ٹکڑے ہیں جو میں اس کو دے رہا ہوں. فتویٰ لے لیا بڑے طریقے سے، اس طریقے سے استفتاء لکھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے گول مول کر کے. مفتی کو تو غیب کا علم نہیں ہے، مفتی قاضی نہیں ہوتا. مفتی، یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے دوسرے کی بات تو سنی نہیں. یہ کام قاضی کا ہے، یہ کام قاضی کا ہے کہ وہ جب قاضی ہے اور عدالت میں ہے وہ دونوں فریقوں کو بلائے. مفتی کا کام یہ نہیں ہے.
مفتی کا کام جس قسم کا کوئی سوال پوچھے گا سوال کی ساری ذمہ داری سائل پہ ہوگی. مفتی کا کام جس طریقے کا سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا علماء فتویٰ دیتے ہیں تو وہ اس میں لکھ دیتے ہیں کہ بصورت صدق سائل، یہ ہم جواب دے رہے ہیں بشرطے کہ سوال کرنے والا اپنے سوال میں سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. تو دیکھیے بعض اوقات غلط بیانی کر کے بات کو گھما پھرا کے اور گول مول کر کے اور اس طریقے سے دارالفتہ کے اندر سوال دیا جاتا ہے اور اپنے حق میں جواب آ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے. اندر کا مفتی بتائے گا کہ آپ نے کسی کا حق دبایا ہے یا کسی پہ ظلم کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے. وہ اندر کا مفتی اگر اندر کا ضمیر ناپاک نہ ہو اور بیدار ہو تو پھر انسان کا اندر بتا دیا کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انسان انسانیت سے اتنا پست کیوں ہو جاتا ہے. اس کو اپنے بھائی کے بچوں پر ترس نہیں آ رہا، یتیم بچے پر ترس نہیں آ رہا. بھائیوں نے میراث دبائی لی ہے، بیچاری بہنیں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کے لیے ایک ایک لقمہ مشکل ہوا ہے، کرائے کے مکانوں میں ہیں اور ان کے بچوں کی نہ بیماریوں کے اندر بیچاری اپنا علاج کرا رہی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان اتنا بھیڑیا کیوں بن جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. دو بھوکے بھیڑیے وہ اتنا فساد نہیں مچاتے. دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے، اتنا خون نہیں پھیلاتے، اتنا خون نہیں چوستے جتنا انسان کے اندر کے یہ دو بھیڑیے. جس انسان کو مال کی ہرس لگ جائے، جس کو تکبر اور بڑائی یہ ہرس جس کو لگ جائے، حب، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں حب جا اور حب مال. حب جا، حب مال، اپنے آپ کو اونچا کرنا اور اپنی بڑائی کو چاہنا اور اپنی امتیازی شان کے طلبگار رہنا اور مال کی ہرس جس کو لگ جائے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بھوکے بھیڑی ہیں. پھر انسان کھال انسان کی ہے، شکل انسان کی ہے. اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق وہ اندر سے انسان نہیں ہے، وہ اندر سے بھیڑیا ہے. حق میں جب یہ بھیڑیا جب ہرس کسی انسان کو لگ جاتی ہے اس کو پھر ترس نہیں آتا. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے. ہر دوسرے تیسرے پلاٹ کے اوپر بھائیوں کا آپس میں جھگڑا، ہر دوسرے تیسرے پلاٹ کے اوپر. آپ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں کہ مجھے کوئی مکان خریدنا ہے تو 2 پلاٹ دکھائے گا اور تیسرے پلاٹ کے بارے میں کہے گا اس پلاٹ کے اوپر بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا. اس کا مسئلہ جو ہے نا یہ مقدمات ہوئے ہیں عدالت میں، اس کا مسئلہ گیا ہوا ہے. میرے بھائیوں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تنہائی ہے، قبر میں تنہائی ہے، وحشت ہے اور سانپ بچھو ہیں. ہم نے اگر کسی کی زمین دبائی، اللہ میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق دینا، حق والے کو حق دینا، اس کے حق کو تسلیم کرنا اور بروقت دینا، پورا دینا، اس کو تڑپانا نہیں، اس کو رلانا نہیں. دوسری طرف شریعت کی یہ تعلیم بھی ہے کہ آپ کا جو حق بنتا ہے آپ صرف اسی کا مطالبہ کریں، جو حق نہیں بنتا اس کا مطالبہ نہ کریں. جب بنتا ہے، جس وقت بنتا ہے، جتنا بنتا ہے. اور خاص طور سے ایک بات، حق کا مطالبہ طریقے سے کریں. بعض اوقات بات یہاں سے بگڑ جاتی ہے. اس لیے قرآن کی عجیب آیت ہے اتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اللہ پاک نے اس ایک آیت کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیا. جس کا حق بنتا ہو طریقے سے اپنا حق مانگے اور جس کو دینا ہو وہ طریقے سے دے دے، پورا دے دے، بروقت دے دے اور انسان حق دے دے. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ حیرت ہوتی ہے انسان بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہے اور کمزور قوی طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا ہے. کیا یہ بھول جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو اس کو آمادہ کرتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی جو بہترین ماہر نفسیات ہیں اور اللہ کے نبی جن کا علم وحی ہے، انہوں نے بتایا کہ دیکھنے میں انسان ہے
آپ اس سے انسانیت کا تقاضا نہ کریں، اس کے اندر بھیڑیے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کی ایک آیت ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ایک آیت میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شح یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ شح کس کو کہتے ہیں؟ ہرس، جب کسی کو بھوک لگ جائے۔ آج مال کی صرف محبت نہیں ہے، مال کی ہرس ہے۔ کسی مقام پہ آ کے کوئی شخص مطمئن نہیں ہے، اپنی جائیدادیں ہیں، کیا چلا جائے گا؟ اگر کسی وارث کو ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، اس کا حق بنتا ہے دے دیں، نہیں جی، ہرس لگی ہوئی ہے، ہرس۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہرس، اللہ کے نبی نے یہ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن خوش نصیبوں کو اللہ پاک نے ہرس سے بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں جھگڑے کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ قرآن موجود، حدیث موجود، دارالافتاء موجود، جھگڑے کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، لوگوں جھگڑے نہ کیا کرو، ہو جائیں تو صلح کر لیا کرو، لیکن مشکل ہے جھگڑوں میں، صلح میں مانے کیا چیز بن جاتی ہے، کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ آڑ کیا بن جاتی ہے؟ شح، انسان کی ہرس آڑ بن جاتی ہے۔ ہرس انسان جس آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد حق تلفی، مال کی محبت یہ ہے، اور آپس کی صلح کی بنیاد کیا ہے؟ تواضع اور ایثار۔ تواضع اور ایثار، جو متواضع انسان ہوتا ہے، جو برداشت کرنا جانتا ہے، ناک نیچی رکھنا جانتا ہے، جڑنا اس کو آتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹنا آتا ہے، گنجائش نکالنا آتا ہے، ایسا انسان بڑا خوبصورت انسان ہے۔ بھائی بنے گا تو اس کی بہنوں سے بن جائے گی، بھائیوں سے بن جائے گی، بیٹا ہوگا باپ سے بن جائے گی، پڑوسیوں سے اس کی بن جائے گی، مسجد میں آئے گا تو سب سے بن جائے گی، امام سے بن جائے گی، انتظامیہ سے بن جائے گی، ہر روپ میں یہ انسان بہتر ہے۔ دو خوبیاں ہیں، ایک تواضع، عاجزی اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تکبر سے بچنا، اور دوسری چیز ایثار، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، ایک قدم پیچھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ بہت عروج دیتے ہیں، اور دیکھنا ہو تو موت کے وقت آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں اور لوگ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوں۔ اس لیے ایک شخص مرا تو حضور نے کہا مستریح نو مستراح، یہ تو دنیا کو اس سے راحت ملی ہے، یہ اس کو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں سے راحت ملی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جوڑنے کی اور حق والوں کا حق دینے کی، خاص طور سے میراث اور لوگوں کے حق دبانے سے، حق تلفیوں سے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ایسا مال کبھی بابرکت نہیں ہوتا۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج حالات کیا ہیں؟ جن اولادوں کے لیے بہن کا مال دبایا، بھائی کا مال دبایا، جائیدادیں دبائی، میراث دبائی، وہی بڑھاپے کے اندر ماں باپ پڑے ہوئے، کوئی دوا لانے والا نہیں، کوئی ان کو اسپتال لے جانے والا نہیں، کوئی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ ایک اولاد جو ہے امریکہ میں ہے، ایک افریقہ میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے۔ کیا دیا اس مال نے؟ اور ابھی یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی عدالتوں میں جائیں، آپ پوچھیں وکیلوں سے، ادھر باپ آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں، اور بیٹوں کو باپ سے غرض نہیں ہوتی ہے، ان کو غرض ہوتی ہے کسی طریقے سے ٹھپا، کسی کا انگوٹھا اس کاغذ پہ لگا دے باپ، اور یہ جائیداد میرے نام ہو جائے۔ ایک بیٹا باہر ہے، ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، تو بس اب وہ اپنا حق الخدمت، آخرت نہیں، وہ یہ چاہے میں نے خدمت کی ہے، اب یہ مکان میں لوں۔ اور ایک بیٹا باہر ہے، ساری زندگی باہر رکھا، جب دیکھا باپ مرنے کے قریب ہے، اب وہ بیٹے بھی گھر میں آ جاتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا حق نہ لے۔ میرے بھائیوں، کیا دیا ہے اس مال نے ہمیں؟ کیا دیا؟ یقین جانیے۔ اس لیے دیکھیے، ساری آپ کو خلاصہ بتاؤں کہ اللہ ہمارا جو علم ہے، علم کا سر چشمہ ہے، وہ وہی ہے۔ وہی کیا کہتی ہے؟ وہی کہتی ہے مال کی کثرت کی طرف نہ جانا، مال کی برکت کی طرف جانا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، انسانیت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ دیکھو، حلال کی قلیل بچ، سب کا حق دے دلا کر جو تھوڑا سا بچ جائے
یقین رکھو اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، کاش کہ یہ آیت ہمارے سامنے ہوتی. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. یہ قرآنی اصول ہے، یہ خدائی تعلیمات ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسانوں کی زندگی دیکھو ایک مال خبیث ہوتا ہے، ایک مال گندا ہوتا ہے اور ایک کثرت والا ہوتا ہے. خبیث گندا ناپاک مال زیادہ ہو یہ زندگی نہیں بنائے گا. طیب پاکیزہ حلال سب کے حق دے دلانے کے بعد جو مال بچے گا اس سے تمہاری زندگیاں بنیں گی، اس سے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، اس سے اولادوں میں فرما برداری آئے گی، اس سے عبادات میں لذت آئے گی، مناجات میں حلاوت آئے گی، اللہ کا قرب ملے گا، تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے، تمہارے دل میں نرمی آئے گی، تمہارے آنکھوں سے آنسو بہے گا، تمہاری دعاؤں میں قبولیت آئے گی. ہم سمجھ نہیں رہے میرے بھائیوں. کامیابی کس چیز کا نام؟ کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس پیسے سے کیا چیز لے سکتے ہیں؟ ہم پیسے سے صحت لے سکتے ہیں، پیسے سے بیوی بچوں کی محبت لے سکتے ہیں، پیسوں سے عزت لے سکتے ہیں. کیا چیز ہے پیسوں میں؟ ہاں اللہ پاک اگر راضی ہو جائے تو اللہ پاک پھر عزت بھی دیتے ہیں. اور علماء نے عجیب بات لکھی، اللہ پاک جن لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، دیکھیے انسان کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری، کبھی عروج ہے تو کبھی زوال، کبھی پریشانی، کبھی کیا. تو اللہ تعالیٰ جن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں قبولیت دے دیتے ہیں. بس جس کو دعا مل گئی، دعا کی قبولیت مل گئی. آپ اب دیکھیں عجیب بات، ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تو یہی کر رہے ہیں. بہن کی میراث دبائی بچے کے لیے، بھائی کی میراث دبائی بچے کے لیے. ہم نے نہیں پتا کہ ان میراثوں سے بچے کا مستقبل محفوظ نہیں. بچے کو دعا والا بنا دیں آپ. بچہ زندگی میں کہیں پھنسے گا، مصلی اٹھائے گا، راتوں کو اٹھے گا، آنسو بہائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، آسمانوں سے مددیں آئیں گی. یہ ایک سادہ سیدھا نظام ہے، سارے نبیوں نے یہی بتایا، سارا قرآن یہی کہتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کامیاب زندگی یہ نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہو، کامیاب زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دعا دے دے، اللہ آپ کی دعاؤں میں قبولیت دے دے. جس کو دعاؤں میں قبولیت مل گئی، اب قبولیت کہاں سے آئے گی؟ کیا میرا سے دبا کے جو مال آئے گا اس میں قبولیت آئے گی؟ حلال مال شرط ہے، حلال مال شرط ہے. اس لیے کہہ دیا کہ پراگندہ مال، بکھرا ہوا انسان انتہائی قسم پرس اور چیخ چیخ کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. حالانکہ یا رب کہنے سے تو اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کے یا رب کہنے سے اللہ کی کوئی رحمت متوجہ نہیں ہوتی کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی سواری حرام، اس کی جائیداد حرام، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں؟ اب آپ مجھے بتائیں کتنی محرومی ہے کہ ایک شخص کا اللہ سے تعلق ہی کٹ گیا. دعا جو زندگی کا مقصد ہے، عبادت ہے، جو مغز ہے، اور اللہ نے اس کی حرام کی وجہ سے اس کی دعاؤں سے قبولیت چھین لی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں بہت سادہ سی زندگی ہے، جھوپڑیوں میں سکون مل سکتا ہے، بیماریوں میں عافیت مل سکتی ہے، سکون مل سکتا ہے، گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، نفرتیں ختم ہو سکتے ہیں. ہم اپنا مال حلال کر لیں. ہم میراثوں کے اندر جس کا جو حق بنتا ہے ہم ہمت کر کے علماء سے مشورہ کر کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم یہ اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کریں ہمیں مال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے کہا یہ مال اگر آپ قرآن کی آیتیں جمع کریں، اس مال کو فضل بھی فرمایا، خیر بھی فرمایا، اس مال کو ساتھ ساتھ عذاب بھی فرمایا. انما یرید اللہ لیعذبہم، بعض لوگوں کے لیے میں اسی مال کو عذاب بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مال کو آپ کے لیے ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب پاکیزہ وہ مال جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، سب کا حق دے دلا کر حقوق اللہ بھی ہم پورے کریں، زکوٰۃ بھی نکالی ہو، کسی کی میراث بھی نہ دبائی ہو. پھر دیکھیں آپ یہ مال آئے گا، اس مال سے کیا کیا برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ حلال مال عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق تلفی سے بچا لے. خاص طور سے میراث دبانے کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کی اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمانے. اور ایک آخری بات کروں کہ بس اوقات ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. انصاف کے ساتھ دارالفتہ میں جا کے آدمی پوری بات صحیح طریقے سے رکھے
تو پھر جو حکم اللہ کا بتا دیا جائے اس حکم کے مطابق عمل کر لے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس عمل کی وجہ سے اور اللہ کا اس